بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل لٹریچر کوریج۔ آؤ لٹریچر پڑھیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ شارٹ سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نیم ہے دا چیس پلیئرز۔ اس شارٹ سٹوری کو ایک انڈین رائٹر منشی پریم چند نے لکھا تھا۔ اس شارٹ سٹوری کا اردو ٹائٹل ہے شطرنج کے کھلاڑی۔ منشی پریم چند ایک انڈین ناولسٹ اور شارٹ سٹوری رائٹر تھا جو کہ 31 جولائی 1880 میں برٹش انڈیا میں پیدا ہوا تھا اور 8 اکتوبر 1936 میں برٹش انڈیا میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہندی اور اردو دونوں لینگویجز میں منشی پریم چند نے اپنے لٹریری ورکس لکھے تھے، لیکن زیادہ تر منشی پریم چند نے اردو لینگویج استعمال کی ہے اپنے لٹریری ورکس کو لکھنے میں۔ منشی پریم چند نے درجنوں ناولز لکھے تھے، اس کے علاوہ 300 شارٹ سٹوریز، بہت سارے ایسیز اور بہت سارے فورن لٹریری ورکس کی ہندی لینگویج میں ٹرانسلیشنز بھی کی تھی منشی پریم چند نے۔ منشی پریم چند نے ہندی اور اردو سوشل فکشن کو ڈیولپ کیا تھا اور 1880 کے وقت میں برٹش انڈیا کے معاشرے میں کاسٹ سسٹم، عورتوں کے بارے میں اور مزدوروں کے بارے میں منشی پریم چند نے اپنی رائٹنگز میں بات کی ہے۔ چلیے اسٹوڈنٹس، اب بڑھتے ہیں شارٹ سٹوری دا چیس پلیئرز کی طرف۔ یہ شارٹ سٹوری ستمبر یا اکتوبر 1924 میں ایک میگزین جس کا نام مدوری تھا اس میں پبلش ہوئی تھی۔ اس شارٹ سٹوری کی سیٹنگ آف پلیس ہے لکھنؤ، انڈیا، اور سیٹنگ آف ٹائم اس شارٹ سٹوری کی ہے 19th سینچری، جب انگریز آہستہ آہستہ برصغیر کے اندر آنا شروع ہو گئے تھے اور انگریزوں نے برصغیر کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کہانی کی شروعات انڈیا کے ایک شہر لکھنؤ سے ہوتی ہے، جس وقت لکھنؤ پر واجد علی شاہ کی حکومت تھی۔ واجد علی شاہ کے دور حکومت میں لکھنؤ شہر کے جو لوگ تھے وہ فزیکل پلیئرز، جسمانی لذتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لکھنؤ شہر کے رہنے والے لوگ بہت زیادہ امیر تھے، بہت زیادہ پیسہ، بہت زیادہ دولت تھی ان لوگوں کے پاس، اور یہ بس اپنی دولت ادھر ادھر اڑاتے پھرتے تھے۔ لکھنؤ شہر کے لوگ کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے، بس ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں اور پیسہ تھا اور یہ پیسہ یہ لوگ خرچ کرتے رہتے تھے۔ لکھنؤ شہر میں جگہ جگہ پارٹیاں ہوتی تھی جن میں افیم اور شراب وغیرہ عام پی جاتی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ واجد علی شاہ کے دربار میں بھی لوگ یہ شراب اور افیم وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ یعنی کہ لکھنؤ شہر کے بادشاہ سے لے کر لکھنؤ شہر کے عام لوگوں تک سبھی لوگ عالی شان زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لکھنؤ شہر کا بادشاہ اور لکھنؤ شہر کے لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ انگریز لوگ آہستہ آہستہ انڈیا کے شہروں پر قبضہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ برٹشرز نے آہستہ آہستہ برصغیر میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے ہیں، لیکن لکھنؤ شہر کے بادشاہ اور لکھنؤ شہر کے لوگوں کو اس بات کی کوئی بھی خبر نہیں تھی کہ انگریزوں کی ڈومیننس آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے برصغیر کے اندر۔ اگر کبھی لکھنؤ شہر کے بادشاہ اور لکھنؤ شہر کے لوگوں کو کوئی یہ کہتا کہ انگریز اس طرح سے برصغیر میں آ کر شہروں پر یا علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اس بات کو معمولی سمجھ کر اڑا دیتے تھے ہوا میں۔ لکھنؤ شہر کے لوگ ہر روز فزیکل پلیئرز کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے تھے۔ لکھنؤ شہر کے لوگوں کی عالی شان زندگی میں ایک کھیل چیس یعنی شطرنج کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور لکھنؤ شہر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہی وہ چیس کھیلیں گے تو ان کا دماغ تیز ہوتا جائے گا۔ اسی لکھنؤ شہر میں دو لوگ رہتے تھے، ایک کا نام تھا میر روشن علی اور دوسرے کا نام تھا مرزا سجاد علی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریبی دوست تھے اور ان دونوں کو چیس کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، صبح سویرے اٹھ جاتے تھے اور چیس کھیلنا شروع کر دیتے تھے اور آدھی رات تک تقریباً یہ لوگ چیس ہی کھیلتے رہتے تھے۔ چیس کھیلنے کا ان دونوں کو اتنا زیادہ شوق تھا کہ اگر کوئی ان کا نوکر یا کوئی کام کرنے والا یا کوئی باورچی ان کو آ کر یہ کہتا کہ کھانا تیار ہے، تو یہ لوگ اپنے باورچی کو بھی ڈانٹ کر بھگا دیتے تھے، یہ لوگ چیس کھیل رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ میر روشن علی اور مرزا سجاد علی کو بادشاہ واجد علی شاہ نے بہت ساری زمین دی ہوئی تھی، اور اس لیے میر روشن علی اور مرزا سجاد علی کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے بلکہ سارا دن صرف چیس ہی کھیلتے تھے اور مزے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، پارٹیوں میں جاتے تھے، مزے کرتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف جو انڈیا تھا، انڈیا نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے بہت زیادہ قرضہ لے رکھا تھا اور قرضہ بڑھتا ہی جا رہا تھا انڈیا کے اوپر۔ میر روشن علی اور مرزا سجاد علی یہ دونوں دوست بھی یہی سوچتے تھے کہ چیس کھیلنے سے ان کا دماغ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ یہ دونوں دوست ناشتہ کرنے کے بعد چیس بورڈ لے کر بیٹھ جاتے اور اس چیس کھیلتے رہتے
اور چیس کھیلنے میں یہ دونوں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب صبح سے دوپہر ہوئی اور کب دوپہر سے شام ہوئی۔ مرزا سجاد علی کے گھر میں بڑے لوگ نہیں رہتے تھے، تو اس وجہ سے میر روشن علی اور مرزا سجاد علی یہ دونوں لوگ مرزا سجاد علی کے گھر پر ہی چیس کی گیم کھیلا کرتے تھے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر۔ مرزا سجاد علی کی وائف، اس کے گھر کے دوسرے لوگ، اس کے سرونٹس اور کچھ نیبرز مرزا سجاد علی کے چیس کھیلنے کی وجہ سے خوش نہیں تھے۔ جب مرزا سجاد علی کی وائف اٹھتی تھی تو تب مرزا سجاد علی اور اس کا دوست میر روشن علی بیٹھ کر چیس کی گیم کھیل رہے ہوتے تھے، اور جب مرزا سجاد علی اپنے بیڈ روم کی طرف جاتا تھا سونے کے لیے تو جا کر دیکھتا تھا کہ اس کی بیوی سو چکی ہوتی تھی، یعنی کہ سارا دن مرزا سجاد علی اور میر روشن علی چیس ہی کھیلتے رہتے تھے۔ مرزا سجاد علی کی بیوی کو اپنے ہسبینڈ سے اتنی زیادہ شکایت نہیں تھی چیس کھیلنے کی وجہ سے، لیکن وہ میر روشن علی کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ ہوتی تھی اپنے ہسبینڈ پر، اور میر روشن علی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میر روشن علی کی وجہ سے ہی اس کا ہسبینڈ مرزا سجاد علی شطرنج کھیلتا رہتا ہے۔ مرزا سجاد علی کی بیوی کے سر میں درد بھی ہوتا تھا، لیکن مرزا سجاد علی پھر بھی چیس کھیلتا رہتا تھا، اور مرزا سجاد علی بھی سارا بلیم میر روشن علی پر ہی ڈال دیتا تھا کہ میر روشن علی کو ہی چیس کھیلنے کی بہت زیادہ ایڈکشن ہے، اس وجہ سے مرزا سجاد علی بھی اس کے ساتھ پھر چیس کھیل لیتا ہے۔ ایک دن مرزا سجاد علی کی وائف کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا مرزا سجاد علی اور میر روشن علی کے چیس کھیلنے کی وجہ سے، تو اس نے غصے سے اپنے ہسبینڈ مرزا سجاد علی کو ایک سائڈ پہ بلایا اور مرزا سجاد علی کو کمرے میں جانے کا کہا۔ اس کے بعد مرزا سجاد علی کی بیوی میر روشن علی کے پاس آئی اور اس نے میر روشن علی سے بڑے سخت لہجے میں بات کی۔ جب مرزا سجاد علی اپنی بیوی کی بات سننے گیا تھا تو پیچھے سے میر روشن علی نے ایک دو چیس کے پیسز کی جگہ بھی تبدیل کر دی تھی۔ پھر مرزا سجاد علی کی بیوی کے غصہ ہونے کی وجہ سے میر روشن علی مرزا سجاد علی کے گھر سے اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب مرزا سجاد علی کی بیوی کے سر میں درد تھا تو اس نے مرزا سجاد علی کو حکیم کے پاس دوائی لینے کے لیے بھیجا سر درد کی۔ مرزا سجاد علی حکیم کے پاس جانے کی بجائے میر روشن علی کے گھر چلا گیا اور جا کر میر روشن علی کو ساری کہانی بتائی کہ اس طرح سے اس کی بیوی غصہ ہوئی ہے، ناراض ہوئی ہے اس بات پہ کہ میر روشن علی اور مرزا سجاد علی اتنی زیادہ چیس کھیلتے رہتے ہیں پورا دن، تو اب وہ دونوں مرزا سجاد علی کے گھر پر چیس نہیں کھیل پائیں گے۔ مرزا سجاد علی کی بات سن کر میر روشن علی نے مرزا سجاد علی کو جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، اس کا گھر بہت زیادہ بڑا ہے، اب یہ دونوں میر روشن علی کے گھر پر چیس کھیل لیا کریں گے، ایسا میر روشن علی نے اپنے فرینڈ مرزا سجاد علی کو کہا۔ میر روشن علی نے یہ تو کہہ دیا اپنے دوست مرزا سجاد علی کو کہ اس کا گھر کافی بڑا ہے، وہ آرام سے ادھر بیٹھ کے چیس کھیل سکتے ہیں، لیکن میر روشن علی کو بھی اپنی بیوی سے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا۔ میر روشن علی کی جو بیوی تھی نا، وہ کچھ اس طرح کی عورت تھی کہ وہ یہ چاہتی تھی یا اس بات پر زور دیتی تھی کہ جو میر روشن علی ہے نا، وہ سارا دن گھر سے دور ہی رہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ میر روشن علی کی بیوی کا کسی کے ساتھ افیئر ہو، اس لیے وہ یہ چاہتی تھی کہ میر روشن علی گھر سے دور ہی رہے سارا دن۔ اور اب جب کہ میر روشن علی اور مرزا سجاد علی میر روشن علی کے گھر پر ہی چیس کی گیم سارا دن کھیلنا شروع ہو گئے تھے، تو میر روشن علی کی بیوی کی آزادی اب ختم ہو گئی تھی کہ میر روشن علی تو سارا دن گھر رہتا تھا، تو میر روشن علی کی بیوی بڑی پریشان تھی، اس کی آزادی ختم ہو گئی تھی کیونکہ میر روشن علی اور مرزا سجاد علی سارا دن میر روشن علی کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چیس کی گیم کھیلا کرتے تھے۔ میر روشن علی کی وائف اس بارے سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے وہ میر روشن علی اور مرزا سجاد علی کو اپنے گھر میں چیس کی گیم کھیلنے سے روک سکے۔ میر روشن علی کے محلہ والے بھی اور اس کے سرونٹس بھی اور اس کی بیوی بھی میر روشن علی کو اور مرزا سجاد علی کو بہت تانے بھی مارتے تھے کہ یہ دونوں چیس کی گیم نہ کھیلیں، کیونکہ اس گیم نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں، بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، بہت زیادہ چیس گیم کھیلنے کی وجہ سے برصغیر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اسٹوڈنٹس، لکھنؤ شہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے، ان کی روشنی میں بہت ساری چوریاں ہو رہی تھی، بہت ساری ڈکیتیاں ہو رہی تھیں، اور کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ لکھنؤ شہر کے بلکہ پورے انڈیا کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ دیہاتی علاقوں سے بہت ساری دولت اکٹھی کر کے لکھنؤ شہر میں لائی جاتی تھی، اور لکھنؤ شہر کے امیر لوگ اس دولت کو پارٹیوں میں اور شرابیں پینے میں اڑا دیتے تھے۔ انڈیا پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قرض کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لکھنؤ شہر کے کچھ لوگوں نے حکومتی لوگوں کو اس بات کے بارے میں آگاہ بھی کیا تھا کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں انڈیا کے، لیکن اس بات کی طرف کسی نے بھی دھیان نہیں دیا کیونکہ لکھنؤ شہر کے لوگ اپنے فزیکل پلیئرز میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے پھر اسٹوڈنٹس میر روشن علی اور مرزا سجاد علی یہ دونوں میر روشن علی کے گھر کے ڈرائنگ روم میں کافی مہینوں تک چیس کی گیم کھیلتے رہے۔ ایک دن مرزا سجاد علی اور میر روشن علی کے گھر پر چیس کی گیم کھیل رہے تھے اور بہت زیادہ مگن تھے چیس کی گیم کھیلنے میں کہ اچانک سے میر روشن علی کے گھر پر
بادشاہ واجد علی شاہ کی آرمی کی طرف سے ایک آفیسر آیا اور اس نے آ کر میر روشن علی کے بارے میں پوچھا۔ میر روشن علی بڑا پریشان ہو گیا کہ بادشاہ کی آرمی کی طرف سے یہ آفیسر کیوں آیا ہے میر روشن علی کے گھر۔ تو میر روشن علی نے اپنے گھر کے سارے دروازے بند کروا لیے اور اپنے سرونٹ سے کہا کہ جا کر اس آفیسر کو بول دو کہ میر روشن علی گھر پر نہیں ہے۔ واجد علی شاہ کی آرمی کی طرف سے آئے ہوئے اس آفیسر نے نوکروں سے کہا، سرونٹ سے کہا کہ میر روشن علی کو بادشاہ واجد علی شاہ نے بلایا ہے، اور اس آفیسر کی باتوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بادشاہ واجد علی شاہ کی آرمی میں زبردستی سپاہی بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ اب بھی واجد علی شاہ نے میر روشن علی اور مرزا سجاد علی ان دونوں کو اتنی ساری زمینیں فری میں دی ہوئی تھی، تو ان دونوں کو بادشاہ کا کام تو کرنا ہی پڑنا تھا نا۔ خاص طور پہ میر روشن علی کو بلانے کے لیے واجد علی شاہ کی آرمی سے ایک آفیسر آیا تھا، تو پھر اس آفیسر نے میر روشن علی کے سرونٹ سے یہ کہا کہ وہ کل پھر سے آئے گا اور میر روشن علی کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میر روشن علی تو ایک بار ڈر سے کانپ اٹھا کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی اس کے گلے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے یا اب کیا ہوگا، کہ وہ آرمی آفیسر کل دوبارہ سے آئے گا اور میر روشن علی کو اپنے ساتھ لے جا کر زبردستی آرمی میں بھرتی کر لے گا، اپنی فوج میں بھرتی کر لے گا۔ پھر میر روشن علی اور مرزا سجاد علی ان دونوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ دونوں ایک کسی ویران سی جگہ پر جا کر چیس کی گیم کھیلا کریں گے اب سے۔ جب میر روشن علی کے گھر کے باہر بادشاہ واجد علی شاہ کی طرف سے گھوڑے پر بیٹھ کر ایک آفیسر آیا تھا، تو اس ٹائم پھر میر روشن علی کی بیوی گھوڑے پر سوار اس آدمی سے بات کر رہی تھی کہ اس آدمی نے خود کو بڑی اچھی طرح سے چھپا لیا تھا۔ اس ہارس مین نے میر روشن علی کی بیوی کو جواب دیا کہ چیس نے میر روشن علی اور مرزا سجاد علی کی جرأت اور عقل کو ختم کر دیا ہے۔ اس ہارس مین نے میر روشن علی کی بیوی کو یہ بھی کہا کہ اب یہ لوگ میر روشن علی اور مرزا سجاد علی غلطی سے بھی گھر پر چیس کھیلنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ یہ دونوں صبح صبح ہی گھر سے نکل جایا کریں گے اور آدھی رات کو گھر واپس آیا کریں گے چیس کھیلنے کے بعد۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی دونوں دوست میر روشن علی اور مرزا سجاد علی اپنے گھروں سے نکل گئے۔ گومتی ریور کو پار کرنے کے بعد یہ دونوں دوست ایک پرانی اور ویران مسجد میں پہنچے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ مسجد مغلیہ دور کی یادگار اور نشانی ہے۔ مسجد میں پہنچ کر دونوں دوستوں نے میٹ بچھایا، اس کے بعد ان دونوں نے ٹوبیکو اسموکنگ پائپس بھرے اور چیس کی گیم کھیلنا شروع کر دی۔ اب ان دونوں دوستوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ارد گرد کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس ان دونوں دوستوں کے منہ سے چند لفظ ہی نکلتے تھے، اور وہ لفظ تھے موو، چیک، چیک میٹ، اور یہ ورڈز چیس کی گیم میں بولے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سب کانٹیننٹ کی پولیٹیکل کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی آرمی فورسز تھی وہ لکھنؤ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھیں، اور لکھنؤ شہر کے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ گاؤں کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن میر روشن علی اور مرزا سجاد علی ان دونوں دوستوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لکھنؤ کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور برصغیر کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ بس یہ دونوں دوست آرام سے گھروں سے دور جا کے ایک مسجد میں بیٹھ کر چیس کھیل رہے تھے۔ برٹش آرمی لکھنؤ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ایک دن دونوں دوست چیس کھیل رہے تھے کہ اچانک سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کچھ سولجرز ان دونوں دوستوں کو دکھائی دیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی آرمی فورسز نے لکھنؤ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انڈیا نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بہت زیادہ لون لیا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے پھر لکھنؤ شہر کے لوگوں نے بھی وہ قرضے کے پیسے استعمال کیے تھے اپنی عیاشیوں میں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہ قرض نہیں لوٹا سکا، تو انڈیا کنٹری پر اسی بہانے سے انگریزوں نے قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ انڈیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا قرض نہیں لوٹا سکا، اب انڈیا کنٹری پر انگریز حکومت کریں گے۔ انگریزوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میر روشن علی نے مرزا سجاد علی کو کہا کہ وہ دیکھو برٹش آرمی لکھنؤ میں پہنچ چکی ہے، تو مرزا سجاد علی نے جواب دیا کہ چھوڑو برٹش آرمی کو، تم چیس کی طرف دھیان دو۔ برٹش آرمی بہت طاقتور دکھائی دے رہی تھی اور ان کے پاس توپیں بھی تھیں، اور برٹش آرمی میں تقریباً 5000 سپاہی تھے۔ اب برٹش آرمی میر روشن علی اور مرزا سجاد علی کے پاس سے گزر رہی ہے۔ ان دونوں کو پتہ ہے کہ اب لکھنؤ پر حملہ ہونے لگا ہے، برٹش آرمی اب لکھنؤ کو بھی اپنے قبضے میں کر لے گی، جس طرح سے انڈیا کے باقی شہروں کو برٹش آرمی نے اپنے قبضے میں کیا تھا۔ لیکن ان دونوں دوستوں کو ابھی تک بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا شہر اب انگریزوں کے قبضے میں چلا جائے گا، ان کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ ان دونوں دوستوں کو ابھی تک اپنی چیس کی گیم کی فکر پڑی ہوئی ہے
چیس کی گیم کے بے جان مہروں کی ان دونوں کو فکر ہے، لیکن حقیقت میں جو جنگ ہونے لگی ہے لکھنؤ شہر کے اندر، برصغیر کے اندر، اس جنگ میں حصہ لینے کی ان دونوں دوستوں میں ہمت نہیں ہے۔ برٹش آرمی ان دونوں دوستوں کے پاس سے گزر گئی اور پھر ان دونوں دوستوں نے ایک راؤنڈ مکمل کر لیا چیس کی گیم کا۔ اب دوسرا راؤنڈ کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے دونوں دوست۔ پھر اسی طرح سے میر روشن علی اور مرزا سجاد علی یہ دونوں چیس کھیلتے رہے اور دن کے 3 بج گئے۔ میر روشن علی اور مرزا سجاد علی کو انگریز فوج کے واپس آنے کی آواز سنائی دی۔ میر روشن علی اور مرزا سجاد علی نے دیکھا کہ بادشاہ واجد علی شاہ کو اس کے تخت سے ہٹا دیا گیا ہے اور اسے انگریزوں نے قیدی بنا لیا ہے۔ اب برٹش آرمی واجد علی شاہ کو قیدی بنا کے لے کے جا رہی تھی اور واجد علی شاہ نے روتے ہوئے لکھنؤ شہر کے لوگوں کو گڈ بائی کہا۔ واجد علی شاہ ایسے ہی رو رہا تھا کہ جیسے ایک دلہن اپنی رخصتی کے ٹائم پہ روتی ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے اور کسی دوسرے گھر چلی جاتی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ نواب واجد علی شاہ رو رہا تھا، اس کی بیگمیں رو رہی تھیں، نواب واجد علی شاہ کے نوکر رو رہے تھے، اور اس طرح سے لکھنؤ شہر پر اب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ انگریزوں نے بڑی ہی خاموشی سے اور بڑے ہی امن کے ساتھ، یعنی کہ بڑے ہی سکون سے، بنا لڑائی کیے، بنا وائلنس کریٹ کیے لکھنؤ شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ لکھنؤ شہر میں حقیقی جنگ ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک دو دوست میر روشن علی اور مرزا سجاد علی وہ بے جان مہروں کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ ابھی تک چیس کی گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ شام ہو چکی تھی لیکن ابھی تک دونوں دوست چیس کھیل رہے تھے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دو سپاہی، جنگجو سپاہی ایک میدان میں لڑ رہے ہوں۔ مرزا سجاد علی 3 بار ہار چکا تھا میر روشن علی سے چیس کی گیم میں، اور اب چوتھی بار بھی مرزا سجاد علی ہار چکا تھا، اور اب مرزا سجاد علی بڑی ہی احتیاط کے ساتھ چیس کی گیم کھیل رہا تھا۔ چیس کھیلتے ہوئے چیس کی گیم میں جو کوین ہوتی ہے نا، اس کوین کے پیس کی موومنٹ پر دونوں دوستوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب یہ دونوں دوست ایک دوسرے پر چیس کی گیم میں چیٹنگ کرنے کا الزام لگا رہے تھے۔ مرزا سجاد علی نے میر روشن علی سے کہا کہ میر روشن علی گیم ہار چکا ہے۔ اب یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے فیملی بیک گراؤنڈز پر کمنٹ کر کے لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ان دونوں دوستوں کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ ان دونوں دوستوں نے اپنی تلواریں باہر نکال لیں اور سچ میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے۔ یہ دونوں دوست لڑتے رہے اور آخرکار دونوں ایک دوسرے کی تلواروں سے زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ دونوں تکلیف سے، درد سے چلا رہے تھے اور آخرکار یہ دونوں دوست مر گئے۔ مرزا روشن علی اور مرزا سجاد علی دونوں ایسے دوست جنہوں نے اپنے بادشاہ کے قید ہونے پر ایک آنسو بھی نہیں بہایا، تب ان دونوں کی تلواریں ان کے میان سے باہر نہیں نکلیں، تب ان دونوں کی تلواریں انگریزوں کے خلاف نہیں چلیں، بلکہ چیس بورڈ کی کوین کی حفاظت کرتے ہوئے ان دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالا۔ اندھیرا چھا چکا تھا، چیس کی گیم ویسے کی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، سیٹ تھی، دونوں دوست مر چکے تھے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دونوں دوستوں نے اپنے زندہ بادشاہ نواب واجد علی شاہ کے لیے، نواب واجد علی شاہ کو انگریزوں کی قید سے چھڑوانے کے لیے ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی، جبکہ چیس بورڈ کے بے جان بادشاہ کے مہرے کو بچانے کے لیے دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تلواروں سے لڑائی کی اور ایک دوسرے کو جان سے مار دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی دا چیس پلیئرز یہ شارٹ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اسے چیس کھیلنے کا بہت زیادہ شوق ہے میر روشن علی اور مرزا سجاد علی کی طرح، تو وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائے، اور دا چیس پلیئرز یہ شارٹ سٹوری سن کر وہ اسٹوڈنٹ برا نہ منائے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دا چیس پلیئرز شطرنج کے کھلاڑی ایک شارٹ سٹوری جسے منشی پریم چند نے لکھا ہے، اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔